بتایا کہ جس کے کہنے سے ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی. مولوی کیا کہتا ہے، ہم کیا کہتا ہے، وہ چھوڑ دیجیے، لیکن سب سے پہلے تو شعر، تاکہ ہمارے قیصر رضا صاحب بھی یہ سمجھ جائیں کہ نہیں شعر بولنے والے بھی اور بھی ہیں. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے اور تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا، بولیے آگے، اچھا لگتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھے. واہ 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 واہ. لوگ شعر سنیے گا. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھے، تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. واہ 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 واہ. تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے. آج ہندوستان ایک ملک ہے، سن رہے ہیں نہیں؟ بولیے، میں آپ کو سمجھا کر کے بولا. ہندوستان ایک بولیے کیا ہے؟ ملک. چائنا ایک دوسرا ملک ہے، بنگلہ دیش ایک دوسرا ملک ہے، پاکستان ایک دوسرا ملک ہے، بھوٹان ایک دوسرا ملک ہے. ایسے نام لیتے جائیے. دنیا والوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کچھ قاعدے مقرر کیے، کچھ ضابطہ ہے کہ بغیر اس قاعدے کو عمل کیے ہوئے، بغیر اس ضابطے پر عمل پیرا ہوئے آپ کبھی کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے. آپ کو اگر سعودیہ جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ سعودیہ. تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ضروری ہے؟ سبھی بولیے، پاسپورٹ. پاسپورٹ. یہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر آپ کو ہندوستان سے مالدیپ جانا ہو، ہندوستان سے بنگلہ دیش جانا ہو، ہندوستان سے سعودیہ جانا ہو، امریکہ جانا ہو، انگلینڈ جانا ہو، آسٹریلیا جانا ہو، جاپان جانا ہو، تو بغیر پاسپورٹ کے کوئی نہ بنگلہ دیش جا سکتا ہے، نہ سعودیہ جا سکتا ہے، نہ چائنا جا سکتا ہے، نہ جاپان جا سکتا ہے. تو میں نے رب سے پوچھا یہ پوری کائنات بھی تو ایک ملک ہے. کائنات ایک ملک. ہاں اس کائنات میں ہم نے کئی ملک اپنے اعتبار سے بنائے، مگر اللہ کے نزدیک پوری کائنات ایک ملک ہے. اب ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرا ملک ہے جنت. دوسرا ملک کیا ہے؟ جنت. واہ 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 یا واہ. تو جہنم. یہاں سے جاؤ گے یا تو جنت میں جاؤ گے یا تو جہنم میں. انڈیا سے جاؤ گے یا تو امریکہ جاؤ یا چائنا جاؤ یا بھوٹان جاؤ یا بنگلہ دیش جاؤ. اللہ نے پوری کائنات، پوری دنیا کو ایسے ملک بنایا. اب
پوچھا جس طریقے سے اس دنیا میں نظام ہے، اس دنیا میں طریقہ ہے کہ اگر ہمیں امریکہ جانا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت، جاپان جانا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت، مکہ مدینہ جانا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت، بغداد جانا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت، ایران جانا ہو تو پاسپورٹ کی ضرورت، اور اس کائنات سے ہمیں جنت جانا ہے۔ اے رب کائنات تو بتا جنت جانے کے لیے کیا تو نے کوئی پاسپورٹ کا طریقہ بنا رکھا ہے؟ تو کہا مجھ سے مت پوچھ، جنت کا خالق میں ہوں، مگر جنت کی ملکیت میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جنت بنایا میں نے، دوزخ بنایا میں نے، جنت کا خالق میں ہوں، مگر جنت میں جانے کا ضابطہ طریقہ کیا ہے مجھ سے مت پوچھو، حسنین کے نانا سے پوچھ لو، فاطمہ کے بابا سے پوچھ لو، ہم سب کے آقا سے پوچھ لو۔ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے رسول آپ بتائیے اس دنیا سے جنت میں جانا ہے، اس دنیا سے جنت میں جانا ہے، ہمارے وہاں تو طریقہ یہ ہے مکہ مدینہ بھی جائیں تو پاسپورٹ کی ضرورت، بنگلہ دیش جائیں پاسپورٹ کی ضرورت، کسی دوسرے ملک میں جائیں تو پاسپورٹ کی ضرورت۔ ارے جنت میں بھی جانے کا کوئی پاسپورٹ ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہاں، وہ پاسپورٹ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں معرفت اہل بیتی، کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کی معرفت یہ جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ اگر یہاں پہ علماء ہے، میں نے جو پاسپورٹ کا ترجمہ کیا ہے اپنے گھر سے نہیں کیا ہے، واہ 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 واہ، معرفت اہل بیتی جواز علی الصراط۔ آپ جائیے جدہ، جب پوچھئے تو کاؤنٹر پہ لکھا ہوتا ہے جواز، کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواز۔ جب آپ پوچھیں گے تو پوچھیں گے این جواز، واہ 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 واہ، پاسپورٹ، این جواز۔ جواز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پاسپورٹ۔ جواز کے معنی پاسپورٹ، عربی میں جواز بولتے ہیں پاسپورٹ کو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ معرفت اہل بیتی جواز علی الصراط، صراط سے پار ہونے اور جنت میں جانے کا پاسپورٹ یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن حسین کی محبت ہے۔ ارے علی سے محبت کر لو، فاطمہ سے محبت کر لو، حسن حسین سے محبت کر لو، ان کی اولادوں سے محبت کر لو، امام زین العابدین سے کر لو، امام باقر سے کر لو، امام جعفر صادق سے کر لو، امام موسیٰ کاظم سے کر لو، امام علی رضا سے کر لو، امام تقی سے کر لو، امام نقی سے کر لو، امام حسن عسکری سے کر لو، ارے غوث اعظم سے کر لو، غریب نواز سے کر لو، محبوب الہی سے کر لو، صادق کلیائی سے کر لو، مدار پاک سے کر لو، وارث پاک سے کر لو، ارے مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی اور ان کے شہزادوں سے کر لو، ان کی معرفت جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ کیا بات ہے حضور، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ بولو، سبھی بولو۔ پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہو؟ واہ واہ، حضور نے فرمایا علی کی معرفت، فاطمہ کی معرفت، حسن حسین کی معرفت، اہل بیت کی معرفت اگر تمہارے اندر ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا آٹومیٹک پاسپورٹ تیار ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب پاسپورٹ بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ کے اوپر 302 ہو
302 ہو پاسپورٹ بنے گا؟ نہیں 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 بنے گا. کیا بات ہے حضور, کیا اشارہ, واہ 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 307 ہو واہ. تو پاسپورٹ بنے گا؟ ریجیکٹ. تھانے دار کہے گا نہیں, جب تک کیس ہے تب تک پاسپورٹ نہیں. کیس ختم, پاسپورٹ تیار. اب وہ ناش کرے نا واہ واہ کہ واہ. جنہیں اہل بیت کی معرفت حاصل ہو گئی, گویا کہ انہیں پاسپورٹ مل گیا. اور جب پاسپورٹ مل گیا تو اس بات کی ضمانت ہے کہ جتنے چارجز تھے اس سے اٹھا لیے گئے. تبھی تو مصطفیٰ نے اس کا پاسپورٹ تیار کیا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان, کیا بات. پاسپورٹ بنتا ہے, سارے چارجز نکل گئے. اچھا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ سید صاحب آپ گمراہ مت کیجیے, ہم کو بیوقوف مت بنائیے. بجلی میں ضرور ہیں مگر ہم بھی پڑھے لکھے. میں نے کیا پڑھا, پاسپورٹ ہی سے کوئی تھوڑی جاتا ہے, ویزا بھی لگتا ہے. کیا بات. ہم نے کہا میں کتنا پاسپورٹ ہے مگر اب تک نہیں گئے. امریکہ کو جانا ہے تو ویزا کی ضرورت, چائنا جانا ہے تو ویزا کی ضرورت. بغیر ویزا کے آپ کسی دوسرے ملک میں جا ہی نہیں سکتے. کیا کہنے, سبحان اللہ. پاسپورٹ لاؤ, لیکن دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس پاسپورٹ پر ویزے کا اسٹامپ ضروری. اس پاسپورٹ پر اس ملک کا ٹھپا ضروری. جب تک اس ملک کا ٹھپا نہیں لگے گا, جب تک ویزا نہیں لگے گا, تب تک بتائیے آپ دوسرے ملک جا سکتے ہیں؟ بولو. آپ کی بات میرے سمجھ میں آئی. میں نے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کیا, میرے آقا ہم نے تو دنیا کا قانون پوچھا تھا, دنیا کا دستور بتایا تھا کہ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے. مگر حضور پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ویزا بھی ضروری ہے. یہ بتائیے اہل بیت کی معرفت مل گئی, پاسپورٹ مل گیا, ذرا یہ بتائیے ویزا کہاں سے ملے گا؟ سبحان اللہ. بجری کے سنی مسلمانوں, جنتیں تو روز بانٹی جاتی ہے, مگر آج میں جنت کا لیگل ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں. میں کانٹوں کو پار کر کے بغیر پاسپورٹ ویزے کے گھسپیٹیے بنا کے میں بنگلہ دیش بھیجنے کا خطاب کے ذریعے عادی نہیں ہو, بلکہ اتھینٹک طریقہ, صحیح طریقہ, جو طریقہ دنیا نے دوسرے ملک کے لیے بنایا اور جو طریقہ مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کے جنت میں جانے کے لیے بنایا. میں نے کہا حضور بتائیے ویزا کہاں سے ملے گا, کہاں اپلائی کریں, کس ایمبیسی میں جائیں, ممبئی جائیں, دلی جائیں, کہاں جائیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یجوز ولا الصراط. کیا بات. لا یجوز ولا الصراط الا من کتب علی ابن ابی طالب علی الجواز. واہ 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 واہ, جواز. سبحان اللہ. پاسپورٹ. جواز کے معنی ہوتا ہے واہ پاسپورٹ. واہ 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 واہ. جواز کے معنی پاسپورٹ. مصطفیٰ کہتے ہیں جب تک میرا داماد حسنین کا بابا فاطمہ کا شوہر
اس پاسپورٹ پر مہر نہ لگا دے اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا اہل بیت کی معرفت یہ پاسپورٹ ہے. اور آج بجلی والوں جو تم مولائے کائنات کا جشن منا رہے ہو, گویا کی اس پاسپورٹ کا آج تم نے ویزا لینے کا پلان بنایا ہے کہ مولائے کائنات کی محبت کا آج تم اظہار کر کے مولائے کائنات کی بارگاہ میں بتانا چاہتے ہو ہم اہل بیت کے غلام ہیں, ہمارے پاس پاسپورٹ آ گیا ہے. اے مولائے کائنات اس پاسپورٹ پر ویزا لگا دیجئے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ. لا یجوز الاسرار الا من كتب علی ابن ابی طالب علی الجواب. کہ جنت میں کوئی اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک کہ مولائے کائنات مشکل کشا ارے آپ لوگ بیٹھ جائیے, حضرت علی کرم اللہ حضرت کو جانے دیجیے, بیٹھ جائیے آپ. اس پاسپورٹ پر مہر نہ لگا. ان کی ٹرین ہے جا رہی, میری ٹرین کل ہے, اس لیے آپ میری بات سنو. تو جنت میں جانے کا ویزا کس کے پاس ہے؟ سبھی بولیے نا, مولائے کائنات. حدیث رسول ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, لا یجوز الاسرار الا من كتب علی ابن ابی طالب علی الجواز. جب تک مولائے کائنات اس ڈاکومنٹ پر, اس پاسپورٹ پر مہر نہ لگا دیں تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو نہیں ہو پائے گا. اچھا ایک بات بتائیے, آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث پاک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہے. آپ نے اپنے بابا کو دیکھا, صدیق اکبر کو دیکھا کہ بار بار مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. بار بار مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا سے پوچھا, بابا جان آپ بار بار علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں, بار بار علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا, اے عائشہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی فعبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. واہ واہ واہ. اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ دوسری حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت. ہاں ہاں ہاں. علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ جو تم اپنی محفلوں میں مولائے کائنات کا ذکر کر رہے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا, علی کو یاد کرنا, علی کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ آدھا ادھورا سبحان اللہ کیا, مل کے بولو سبحان اللہ. تیسری حدیث پاک, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بے ذکر علی. واہ 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 واہ. جب تم کوئی محفل, جب کوئی مجلس مناؤ, کوئی مجلس اکٹھا اس میں لوگوں کو بلاؤ, مجلس کا اہتمام کرو, محفل کا اہتمام کرو, زینوا مجالسکم بذکر علی, اس محفل میں مولائے کائنات کا ذکر کیا کرو. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ الگ ہے, اتنی آپ نے سن لی. علی کا چہرہ دیکھنا, سبھی بولیے, سبھی بولیے, علی کا چہرہ دیکھنا, علی کا ذکر کرنا عبادت. علی کا محفل میں تذکرہ کرنا
عبادت. یہ بتائیے عبادت تو کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے. عبادت چھوٹ بھی جاتی ہے. نماز ہے چھوٹ جاتی ہے عبادت ہے. روزہ عبادت ہے چھوٹ جاتی ہے. کئی نیکیاں عبادت ہے نہیں کر پاتے. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا محفل میں تذکرہ کرنا عبادت. لیکن میں حدیث پاک کے روح سے اس سے ایک درجہ آگے بول رہا ہوں. مولائے کائنات کا ذکر، مولائے کائنات اہل ایمان کے لیے صرف عبادت کا درجہ نہیں رکھتے. کیا بات ہے. اگر آپ سمجھ جائیں یہ بات، مولائے کائنات کا ذکر، مولائے کائنات کی باتیں، مولائے کائنات کا تذکرہ صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ مولائے کائنات یہ تمام ایمان والوں کی ضرورت. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ضرورت ہے ایمان والوں کی. بولیے کیا ہے؟ یہ سانس ہماری کیا ہے؟ کھانا ہماری کیا ہے؟ پانی کیا ہے ہماری؟ مکان ہماری، کپڑا ہماری. ضرورت نہیں چھوٹتی، عبادت چھوٹ جاتی ہے. واہ 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 واہ. کھانا نہیں بھولو گے، نماز پڑھنا بھول جاؤ گے، کپڑا پہننا نہیں بھولو گے، کوئی نیک کام کرنا بھول جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں کہ مولائے کائنات صرف ان کا ذکر کرنا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کا محفل میں تذکرہ کرنا عبادت ہی نہیں، بلکہ مولائے کائنات پوری انسانیت کی بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے کہا ضرورت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ مولائے کائنات ہماری ضرورت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مولائے کائنات کا ذکر عبادت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. مگر مولائے کائنات ہماری ضرورت ہے، یہ کہاں سے ثابت؟ میں کہوں گا کہ اگر اسے سمجھنا ہے تو کہیں اور سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خود اس بات کو فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے کہ مولائے کائنات ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان. کیسے؟ توجہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، واللہ یؤتی وانا قاسم. واہ 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 واہ. اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ سرکار. ہمارے آقا. دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے، دنیا کو جو کچھ بھی ملتا ہے، دنیا کو جو کچھ بھی ملے گا، اللہ نے دیا، مصطفیٰ کے ذریعے ملا. یہ حدیث پاک. واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ دیتا ہے، نبی بانٹتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بانٹنے کا طریقہ نبی کی بارگاہ میں کچھ اس طور پہ ہے کہ آسمانوں پہ جب بانٹنا ہوتا ہے، فرشتوں میں جب بانٹنا ہوتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، حضرت میکائیل کو بلاتے ہیں. دیتا اللہ ہے، بانٹنے مصطفیٰ ہے، مگر آسمانوں میں جو بٹتا ہے بانٹنے والے حضرت جبریل ہیں، بانٹنے والے
حضرت میکائیل ہے، یعنی فرشتوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ جبریل کے ذریعے ملتا ہے، میکائیل کے ذریعے ملتا ہے۔ میں نے نبی سے پوچھا یہ تو بات عرشیوں کی ہوئی، یہ تو بات فرشتوں کی ہوئی، یہ تو بات ملائکہ کی ہوئی، ارے زمین پر بھی تو لوگوں کی قسمتیں بڑھتی ہے، زمین پر بھی لوگوں کو ترقی ملتی ہے، زمین پر بھی لوگوں کے منصب ملتے ہیں، زمین پر بھی زمین والوں کو مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں، آسمان والوں کو جبریل امین کے ذریعے ملتا ہے، آسمان والوں کو حضرت میکائیل کے ذریعے ملتا ہے، مگر یہ بتائیے زمین والوں کو کس کے ذریعے ملتا ہے؟ تو امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ زمین والوں کو جو ملتا ہے وہ مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار بابا فاطمہ کے شوہر حضرت مولا علی کے ذریعے دنیا کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ مولا کائنات کے ذریعے ملتا ہے، جس کے ذریعے ترقی ملتی ہو، جس کے ذریعے قسمت ملتی ہو، جس کے ذریعے سب کچھ ملتا ہو، تو وہ فقط ہمارے لیے عبادت نہیں ہے، ضرورت، واہ واہ، بلکہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ یاد رکھو آج مولا کائنات کا جو تم نے ذکر کیا ہے یہ مت سمجھنا کہ جیسے جلسے ہوتے ہیں تو ایسی ہم نے بھی مولا کائنات کا ذکر کر لیا، عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، مگر یاد رکھنا علی ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کو جو بھی ملتا ہے وہ علی کے ذریعے بھی، صرف یہی نہیں کیا بات، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضرت شیخ احمد سرہندی کا قول نقل کیا ہے کہ صرف اسی امت کے اولیاء ہی نہیں، پچھلی امتوں کے بھی اولیاء، واہ اگر واہ کوئی واہ واہ، سوچے کیا کہ بات، مکتوم سنہ صابر کلیری مدار پاک وارث پاک محبوب الہی حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین حضرت بہاؤالدین ان سب کو علی کے در سے ہی فقط ملا، ولی بنے اس امت میں علی کے دروازے سے۔ یاد رکھو علی وہ ساتھ ہے کہ صرف اسی امت کے اولیاء کو ولایت علی کے در سے نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں انہیں بھی ولایت علی کے در سے ملی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے قرآن میں کہ آصف بن برخیا پلک چھپکتے ہی تخت بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور لے آتے ہیں، ارے وہ آصف بن برخیا کے پیچھے اگر کسی کی طاقت تھی وہ طاقت مولا کائنات کی تھی، حیدر کرام کی تھی، فاتح خیبر کی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات، وہ ہے کیا بات، علی صرف اس امت کے ولیوں کے مولا نہیں ہے، علی صرف اس امت کے ولیوں کو ہی ولایت علی کے در سے نہیں ملی ہے بلکہ آدم سے لے کر گزشتہ عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کے ان اولیاء کو ولایت علی کے در در سے سے، کیا ملی ہے۔ کہنے، بے شک، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ مولا، یہ ہے وہ داماد پیغمبر جن کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی،
کہاں ہوئی؟ اللہ کے گھر۔ ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی، اگر سننا چاہیں تو سنا۔ سبحان جی اللہ سبحان اللہ۔ یہ سبھی کو پتا ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ اور یہ بھی سبھی کو پتا ہے کہ مولائے کائنات نے اسی وقت آنکھ کھولی جب سامنے چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ورنہ شور تو یہی تھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اندھا بچہ پایا، وہ دیکھ نہیں پاتا، وہ نابینا ہے، بلائنڈ چائلڈ ہے۔ ماں نے لیا، بچہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ ابو طالب نے لیا، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ مگر جیسے ہی علی مصطفیٰ کی گود میں آئے تو علی نے کعبے میں پیدا ضرور ہوئے مگر تب بھی آنکھ نہیں کھولی۔ اللہ کے گھر کے باہر نہیں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر کے بولیے اندر۔ اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، پھر بھی علی نے آنکھ نہیں کھولی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کعبہ ہے۔ کیا جانتے تھے؟ بولیے کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ مجھے تو آنکھ اس کے سامنے کھولنی ہے کعبے جو کعبے کا کعبہ بھی ہے، جو کعبے کا کعبہ بھی ہے۔ علی نے آنکھ کھول لی، مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ یہ تو سنا ہے، یہ سنا ہے، ٹھیک۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اے اللہ مجھے اسی وقت موت دینا واہ 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 واہ، جب میرے سامنے میرا علی ہو۔ کیا بات۔ اس وقت تک موت مت دینا جب میرے سامنے میرا علی نہ ہو۔ توجہ، حضور کی حدیث کہ مجھے اس دنیا سے اس وقت رخصت کرنا جب میرے سامنے علی ہے، یہ حضور کی دعا۔ اب آپ دیکھیے، علی پیدا ہوئے، دیکھا کسے؟ بولیے سرکار، سبھی بولیں کسے دیکھا؟ آقا کو۔ نبی۔ سرکار دنیا سے جا رہے ہیں، سرکار دنیا سے، حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ کسے بلاؤ؟ میرے حبیب کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے۔ حضرت عائشہ نے سمجھ لیا حبیب کوئی اور نہیں بلکہ حسنین کے بابا مولا کی ذات ہے۔ امام بیلوی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولائے کائنات جب داخل ہوئے تو میرے آقا نے کہا اے علی میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ راوی بیان کرتی ہے حضرت عائشہ کہ مولائے کائنات مصطفیٰ کے سینے سے چمٹ گئے، مصطفیٰ کے سینے سے چمٹ گئے۔ میرے آقا نے چادر کھینچی، منظر دیکھو، ادھر مولائے کائنات پیدا ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کے سامنے علی کی آنکھیں کھل رہی ہے، ادھر مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، علی سینے پہ ہے اور نبی کی آنکھ بند ہو رہی ہے۔ واہ واہ، دنیا میں مجھے محبت کا ایسا رشتہ، اللہ دنیا میں پیار کا ایسا تعلق کہ بیٹا پیدا ہو نبی کو دیکھے، نبی دنیا سے جائے علی کو دیکھے۔ واہ واہ، یہ مولائے کائنات کی ذات ہے، یہ مشکل کشا کی ذات ہے، وہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ۔ مگر کچھ ضروری باتیں ضرور سناؤں۔
کیونکہ میری عادت ہے میں ان واقعات کو بہت کم بیان کرتا ہوں جو واقعات آپ تقریروں میں سنتے ہیں. میں ان باتوں کو بہت کم بیان کرتا ہوں جو باتیں آپ کے کانوں سے گزری اور وہ باتیں ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل و ذہن میں نقش ہو جائے کہ مولائے کائنات سے اس امت نے کس قدر ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. بہت ضروری نکتہ حضور نے. کیا بات ہے. ابھی کسی سے پوچھ لوں جی. علی کے جنازے میں کتنے تھے؟ اللہ اکبر. امیر المومنین ہے، مصطفیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلم بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. نبی نے جس کے بارے میں فرمایا انا دار الحکمت وعلم دارها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. نبی نے جس کے بارے میں فرمایا لحم کا لحمی دموں کا دموں کا دمی، واہ 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 واہ. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا میرا خون. خون ہے. اللہ. مصطفیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا غدیر خفے من کنتو ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی. وہ بلکہ آگے بولوں یہ دنیا اسی طرف جائے گی جس طرف حق. آپ کدھر جائیں گے؟ حق کی طرف. بولو نا، تبھی بولو. آپ کے پیر کدھر گئے؟ جدھر حق تھا. یہ غوث پاک کدھر گئے؟ جدھر حق تھا. یہ غریب نواز کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. محبوب الہی کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. یہ اولیاء کرام کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. یہ تابعین کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. یہ صحابہ کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. یہ مجتہدین کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. یہ فقہا کدھر تھے؟ جدھر حق تھا. مگر تنہا مولائے کائنات کی ذات ہے. ہر شخص ادھر جدھر حق، مگر نبی نے دعا کی تھی اے اللہ میرے علی کو ایسا بنا دے کہ علی جدھر جدھر جائے حق پیچھے پیچھے. واہ 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 واہ. علی جدھر جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے. دنیا حق کی طرف بھاگے مگر مولائے کائنات اگر بدر میں ہے تو حق بدر میں ہے، احد میں ہے تو حق احد میں ہے، خندق میں ہے تو حق خندق میں ہے، جلوت میں ہے تو حق جلوت میں ہے، خلوت میں ہے تو حق خلوت میں ہے. علی جہاں جہاں جائے حق وہاں وہاں جائے. یہ مولائے کائنات کی ذات اس قدر بلند و بالا. مگر تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے اس مولائے کائنات کی شہادت میں جنازہ اٹھانے والے 4 لوگ تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آج ایک بابا کا انتقال ہو جائے تو پورے مرید جو ہے بانس لگا لگا کے جو ہے جنازہ اٹھاتے. تو سارے ولیوں کا سردار ہو. المیاں. مصطفیٰ نے جسے گوشت کو اپنا گوشت کہا ہو، مصطفیٰ نے جسے علم کا دروازہ کہا ہو، جو داماد مصطفیٰ ہو، جو جنت کے دروازے کی چابیاں رکھنے والا ہو، جو جنت کا ویزا بانٹنے والا ہو، آج اس کی شہادت ہوئی. اس کی شہادت کے بعد جنازہ اٹھانے والے نہ 100 تھے، نہ 200 تھے، نہ 300 تھے، نہ 1000 تھے، بلکہ رات کے اندھیرے میں مولائے کائنات مشکل کشا کا جنازہ 4 لوگوں نے اٹھایا. کتنے لوگوں نے اٹھایا؟ 4 لوگوں. آج کسی بابا کا انتقال ہو جائے تو سال بھر میں گنبد تیار، مگر مولائے کائنات مشکل کشا تقریباً 250 سال تک. کتنے سال تک؟
یاد کر لیجیے کتنے سال تک؟ 250 سال تک اکثر امت کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ علی کی مزار کہاں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے سال تک؟ 250 سال. 250 سال تک. آج اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے تو 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. آج اہل بیت کے خلاف بکواس ہوتی ہے تو 1400 سال گزر گئے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. یہ خلافت راشدہ کا دور ہے. علی امیر المومنین ہے، خلیفہ راشد ہے. وقت اور سلطنت کی زمام ان کے ہاتھ میں ہے، مگر حالات اس قدر مولائے کائنات کے ساتھ نہیں تھے کہ جنازے میں ساتھ دینے والے بھی لوگ ہوں. 4 لوگ کاندھا دینے والے، جس میں 2 بیٹے خود شامل تھے، حسن حسین. رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا. آپ سوچیں گے ایسا کیوں کیا گیا؟ دن میں کیوں نہیں کیا گیا؟ مزار کا نشان کیوں نہیں بتایا گیا؟ مزار کیوں نہیں بنائی گئی؟ حالات یہ تھے کہ اگر علی کی مزار اس وقت ظاہر کر دی جاتی، علی کا جنازہ معلوم ہوتا کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، تو معلوم یہ بھی ہو جاتا کہ قبر کہاں ہے. تو دور ایسا تھا کہ علی کی قبر کے لاش کے ٹکڑے بھی نہ ملتے. یہ امت کے کچھ فرد علی کی لاشوں کو جلا دیا. یہ آج کے دور کی اللہ بات اکبر، نہیں ہے، اللہ اکبر. یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا، جی جی، یہ آپ سے چھپایا جاتا ہے. بے شک. ان واقعات کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر مولائے کائنات کے ساتھ یہ ہوا. 250 سال کے بعد صحائف شفیع میں اعلیٰ حضرت شفیع نے اس واقعے کو لکھا ہے. یہ ہارون رشید کا زمانہ آیا. بات آخری، ہارون رشید کا زمانہ آیا. وہ شکار کرنے کے لیے گیا. شکار سمجھتے ہو؟ شکار کرنے گیا. اس کے بعد شکاری کتا تھا، دیکھا سامنے ہرن ہے. اس ہرن کو دیکھا، کتے کو اشارہ کیا کہ جا کے اپنے شکار کو پکڑے، مگر کتا ہلنے کے لیے تیار نہیں، کتا ڈلنے کے لیے تیار نہیں، کتا حرکت نہیں کر رہا ہے. ہارون رشید پریشان ہو گیا، عباسی بادشاہ پریشان ہو گیا. آج تک میرے کتے نے کبھی غلطی نہیں کی، کبھی خطا نہیں کی. سامنے شکار جب بھی موجود ہوتا تھا یہ شکار پہ حملہ کرتا تھا، مگر آج سامنے ہرن موجود ہے مگر ہرن پہ یہ حملہ نہیں کر رہا ہے. بہت مایوس ہوا، گاؤں میں آیا، بیٹھا مایوس، اپنے وزراء کے ساتھ چند احباب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. ایک بوڑھا آیا، کہا ہارون رشید کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پہ مایوسی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تم پریشان نظر آ رہے ہو. تو ہارون رشید نے کہا بابا بات ایسی ہے، آج میں شکار کرنے کے لیے آیا، فلاں جہاں جب میں پہنچا تو میرا کتا ہرن کو دیکھ کر کے شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے چہرے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہرن پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہرن پر اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بوڑھے نے کہا ہارون تجھے پتا نہیں ہے، توجہ، ہارون تجھے پتا نہیں ہے. کہا بابا مجھے نہیں پتا ہے. کہا تجھے پتا نہیں جو ٹیلا ہے اور اس ٹیلے کے بعد جو ہرن تھی وہی ٹیلا تو مولائے کائنات کی مزار ہے، وہی ٹیلا حضرت علی کی مزار ہے. میں سمجھ گیا اور اس سمجھنے سے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. شکار نہیں کر. وہ ہرن بچ گئی کیوں؟ واہ واہ واہ، یہ جواب صحیح. حصار مولا کائنات میں تھی. وہ ہرن بچی کیوں؟ واہ 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 کیونکہ مولائے کائنات کے حصار میں آ واہ گئی. واہ، بولو سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتے نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ مولائے کائنات کے حصار میں ہرن تھی. کتے کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس حصار کو لانگ کر کے اس ہرن پر اٹیک کرے. یہی بات ہے نا؟ بے شک. ہاں بولو نا. جی جی. کتے نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ علی کے دائرے میں آ گیا. کتا علی کے دائرے کے باہر
مگر علی کے دائرے میں آنے والی چیز پہ اٹیک نہیں کر پائی. ہرن نے ہمیں بتا دیا, ہرن نے ہمیں بتا دیا. بتا دیا اے ہجری کے مسلمانوں کہ جس طرح وہ ہرن علی کے دائرے میں آئی, ہارون رشید کا کتا اس پہ حملہ نہیں کر پایا, ایسے ہی تم بھی علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, علی کے دائرے میں آ جاؤ. دنیا کے کوئی کتے تم پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, فیضان اہل بیت, زندہ باد, زندہ باد, فیضان اہل بیت, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اللہ سبحانہ. جس طرح وہ ہرن علی کے دائرے میں آ کر کے ہارون رشید کے کتے سے محفوظ ہو گئی, آپ بھی اگر ان یزیدی کتوں سے بچنا چاہتے ہو, ان کتوں سے بچنا چاہتے ہو, تو علی کے حصار میں آ جاؤ, علی کے دائرے میں آ جاؤ, علی کے مرکز میں آ جاؤ. دنیا کے کوئی کتے تم پہ حملہ نہیں کر سکتے. یہ ہے مولا کائنات مشکل کشا. باتیں بہت سی ہیں. ایک صاحب نے کہا تھا ایک حدیث بیان کر دیجیے جو میں نے کشوشے میں بیان کی, اور وہ حدیث یہ تھی, ابن خلدون نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ حضور کے پاس آیا. توجہ ہے آپ کی, سبحان اللہ. جتنے لوگ جی بولے ہیں انہی کی ہے, باقی کی نہ سمجھو. تو سب بول دیں جی. سبحان اللہ. حضور کے پاس ایک شخص آیا, کہا حضور میرے آقا, میں آپ کی اتباع کرتا ہوں, میں آپ کا کہنا مانتا ہوں, آپ نے جو فرمایا اس پہ عمل کرتا ہوں, مگر میرے دل میں مولا علی سے بے پناہ محبت ہے. یہ ہلکا والا سبحان اللہ آخری وقت میں نہیں چلے گا. دیکھیے میں نے شروع میں آپ سے نہ نعرہ نہ سبحان اللہ, کیونکہ بات آخری ہے تو آپ اپنی بیٹری کو ڈاؤن مت کیجیے, بلکہ آپ آسمان میں جو فرشتے ادھر ادھر بیٹھے بھی ہوں گے ان کو بھی بتا دیجیے کہ علی کے جو دیوانے ہوتے ہیں یہ اور لوگوں کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, مگر علی کے دیوانوں کی بیٹری کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی. ہاں مجھے نہ لگے کہ آخری وقت ہے تو بیٹری پھر سے ریچارج کرنی پڑے گی, پورے چارج رہی ہے. کہ حضور میں آپ کی اتباع کرتا ہوں, میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں, مگر اس دل میں علی سے بے پناہ محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ علی سے بے پناہ محبت. بے پناہ. اچھا محبت بھی عجیب چیز ہے, کسی سے بھی ہو جائے اس کے لیے ترتیب کی ضرورت نہیں پڑتی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. محبت کے لیے ترتیب کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا ایک بیٹا بڑا ہے, ایک مجلا ہے, ایک چھوٹا ہے, مگر یہ کیسے معلوم کہ آپ کو سب سے زیادہ بڑے سے محبت ہے؟ کیا بات ہے. ایسا ہوگا؟ کسی کو مجلے سے ہوگی, کسی کو چھوٹے سے ہوگی, کسی کو بڑے سے ہوگی. محبت میں ترتیب نہیں چلتی کہ نہیں آپ پہ لازم ہے کہ بڑے والے سے سب سے زیادہ محبت کیجیے, اس کے بعد چھوٹے والے سے کیجیے, اس کے بعد پھر چھوٹے والے سے. ترتیب کہیں اور چلتی ہے, مگر محبت کے باب میں ترتیب نہیں چل. محبت کے باب میں ترتیب نہیں چلتی. یہ دنیا کا قاعدہ ہے, یہ دل ہے. تینوں میں سے کسی کو چاہیے, کون سی ادا آپ کو پسند آ جائے؟ تو صحابی نے کہا حضور میرے دل میں علی سے بے پناہ محبت ہے, میرے دل میں علی سے بے پناہ آخری محبت بات کہہ رہا ہوں, میرے دل میں علی سے بے پناہ محبت ہے. تو جواب میں یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ, واہ واہ, خوش رہو, جنت ٹکٹ تم نے خرید لیا, کامیاب.
یہ حضور نے سنا، کہا اپنے گھر جاؤ. کیا کہا؟ کہاں جاؤ؟ اپنی ماں کے قدموں کو چھو. سبحان اللہ. اور گھر جا کر کے اپنے ماں کے قدم کو چوم لینا. کیا بات ہے. اس کا مطلب آپ نے ابھی نہیں سمجھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اگر کیا بات ہے. ہوتا تو تیز والا سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیج والوں نے بالکل نہیں سمجھا. کہاں جا کر کے اپنے ماں کے قدم کو سرکار گستاخی کی معافی ہوئی. میری امی نہیں ہے، اللہ. میری امی کا انتقال ہو گیا. اچھا، اگر تمہاری امی نہیں ہے تو قبرستان چلے جا اور جا کر کے اپنے ماں کے پیتانے کو چوم لے. گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا. ماں کے قدم کو چوم لیا. حضور بچپنے میں انتقال ہوا. اماں کی خبر کہاں یہ بھی نہیں پتا ہے، نہ اس کا نشان ہے، نہ پتہ ہے، کہاں وہ دفن ہے، کہاں ان کی مزار ہے، کہاں ان کی قبر. اچھا، ان کی مزار قبر بھی نہیں تجھے پتا؟ نہیں. کا گھر میں جانا ایک لکیر کھینچنا. کیا کھینچنا؟ لکیر کھینچ. لکیر کھینچنا کا ایک سرہانہ سمجھنا اور ایک پیتانہ سمجھنا، اور اس پیتانے کو چوم لینا. گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا. ابھی نتیجہ بعد میں بتاتا ہوں. اس نے تو یہی تو کہا تھا حضور آپ کی اتباع کرتا ہوں، مولا علی سے محبت ہے. ذہن یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ جا تجھے جنت کی بشارت، جا تیرا حشر علی کے ساتھ. واہ واہ واہ. سرکار نے یہ کیوں کہا کہ جا کر کے اپنے ماں کے قدم کو چوم لے؟ توجہ ہے؟ کیا بات ہے. کیا بات. میرے آقا نے یہ کیوں کہا پہنچا دیا حضور. جا کیا کر بات. کے اپنے ماں کے قدم کو چوم لو. چوم لے؟ تو پتہ یہ چلا سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں، ارے یہ تیری ماں کی تربیت، یہ تیرے ماں کے پالنے کا نتیجہ ہے جو تیرے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. ارے وہ صحابی کو حکم ہوا تھا ماں کے قدم کو چومنا. میں بجلی کے مسلمانوں، آج تم نے جشن مولا کائنات کیا ہے، علی کی محبت تھی تبھی تو کیا. تم بھی جب اپنے گھر جانا تو اپنے ماں کے قدم کو چومنا اور کہنا امی جان یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جو آج ہم جشن مولا کائنات میں شریک تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوب ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جس میں لفڑا بہت ہوتا ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی. سن رہے ہیں نا؟ یہ لکیر کھینچا، لکیر کھینچا نا. اس صحابی نے گھر میں جا کے لکیر کھینچا ہوگا. یہ لکیر ہے کہ اماں کی قبر ہے؟ لکیر. بولیے لکیر ہے. کیا دلیل ہے. بولے میں کیا کہا؟ واہ واہ واہ. اس لکیر کو کھینچنا، ایک کو پیتانا، ایک کو سرہانا، اس کو چومنا، گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا. دنیا کی نگاہ میں تو لکیر ہے، بے شک. نظر تو دیکھ رہی ہے کہ لکیر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لکیر کا بوسہ دینا لکیر کا ہی بوسہ نہیں دینا ہوا، بلکہ زندہ ماں کے قدم کو چومنا ہوا. بے شک.
حق ہے حق ہے آئے ہے حضور نے تو یہی کہا لکیر کو چوم لیں ماں کے قدم کو. پھر پوچھتا ہوں یہ لکیر اس کی اماں تھی؟ نہیں. اماں تھی جی نہیں مگر لکیر کا چومنا اماں کے قدم کا چومنا ہوا کہ نہیں؟ اب جو لوگ تعزیے پہ بھوکتے ہیں اے ہے واہ 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 کیا کہہ رہے حضور واہ کہتا ہوں بالکل یہ تعزیہ امام حسین نہیں ہے. واہ 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 یہ امام حسین نہیں ہے مگر اس کی نسبت امام حسین کی طرف ہے. تو جس طرح ایک لکیر ماں کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا چومنا ماں کے قدم کا چومنا ہوگا ایسے ہی اس تعزیے کو نسبت شہید کربلا سے ہے اس لیے تعزیے کو چومنا یہ در حقیقت امام حسین کے روضے کا چومنا ہے. یا حسین یہ مولا حسین یا علی یا علی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ 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 بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا دلیل ہے حضور کیا بات ویسے بھی نسبت کے قائل ہیں ویسے ہی نسبت والے ہیں. کیا امام حضرت اسماعیل کب ایڑیاں رٹ کب کیا واہ واہ کب ایڑیاں رگڑی کب زمزم نکلا آج بھی احترام کے ساتھ پی رہے ہیں. کیا بات ہے حضور کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عمرہ کرنے جاؤ جس صفا و مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھی آج بھی وہاں ویسے ہی دوڑنا پڑتا ہے. کیا بات کیا بات کب دوڑی تھی کس کے لیے دوڑی تھی لیکن کیونکہ ہم سنی ہیں ہم نسبت والے ہی ہیں. نسبتوں کا احترام یہ سنیوں کو بچپنے سے بتایا جاتا ہے. نسبت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شیرنی جی گر گئی زمین پہ غوث پاک کے نام کی شیرنی تھی فاتحہ ہوا تھا گر گئی تھی چاول رہا ہوگا زردہ رہا ہوگا مٹھائی کا ایک حصہ رہا ہوگا اعلیٰ حضرت نے اسے اپنی زبان سے اٹھایا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات واہ 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 زبان سے واہ واہ ابھی گوشت پاک ہے یہ لڈو گوشت پاک ہے یہ بغداد سے آیا ہوا ہے ان کی مزار سے رگڑا ہوا ہے ایک نسبت ہو گئی اس نیاز کو غوث پاک سے. اب وہ مٹھائی بھی اگر ہلدی رام کے وہاں احترام کے قابل نہیں تھی جب تک تھی جیسے ہی غوث اعظم کے نام سے فاتحہ ہو گئی وہی نیاز زمین پہ گر جائے کیا بات ہے سے اٹھانے کے لائق ہو جاتا ہے. ہم نسبت والے ہیں ہاں خرافات کو منع کرتے ہیں غلط چیزوں کو منع کرتے ہیں. شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز ہو جائے چاہے نکاح میں ہو چاہے شادی میں ہو چاہے تعزیے میں ہو چاہے میلاد میں ہو چاہے جلوس میں ہو وہ بہرحال ہر جہاں ناجائز و حرام ہے. لیکن بات جہاں تک نسبت کی ہے تو وہ لکڑی نہیں ہے وہ کپڑا نہیں ہے اس تعزیوں کو نسبت شہید کربلا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سا فلسفہ اگر سنیوں کو بھی سمجھایا جائے اور انہیں نہ سمجھ میں آئے تو کہاں ہم وہابیوں کو سمجھا سکتے ہیں ان کو تو پہلے ہی سے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اپنے علاقے میں مولا کائنات کی یاد منا رہے ہیں
یقیناً جنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا خاندان، ان کا گھرانہ، ان کی محبت ہم پر واجب ہے، لہذا ہم اس واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے کردار کو بھی یاد کریں، ان کی سیرت کو بھی یاد کریں، ان کی زندگی کو بھی یاد کریں، اور علی کا اگر نعرہ لگائیں تو ان نعروں میں علی کی سیرت کا بھی خیال ہے۔